کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس طرح کہیں انبیاء علیہ السلام کو معصوم اور کہیں خطا کار ماننے کا کوئی سینس نہیں بنتا، اسی طرح نہ تو مقلدین کو کبھی اہل اور کبھی نااہل قرار دینے کا کوئی سینس بنتا ہے، اور نہ ہی مجتہدین کی اس ادھوری حجیت کا کوئی سینس بنتا ہے کہ جناب ان کا صرف قول حجت ہے لیکن عمل حجت نہیں، یا یہ کہ اصول دین میں تو بے شک ان کی تقلید حرام ہے لیکن فروع دین میں واجب ہے، اور نہ صرف واجب ہے بلکہ اس حوالے سے مومنین کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ان کمبختوں نے ایک فتویٰ یہ بھی دے رکھا ہے کہ مجتہدین اپنے مقلدین کے اعمال کے ضامن ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو کسی مجتہد کی تقلید میں نہیں، ان کے تمام اعمال اور عبادات باطل ہیں۔ علی سیستانی کا یہ فتویٰ ان کی توضیح المسائل کے آغاز ہی میں باقاعدہ ان کے نام اور مہر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس توضیح المسائل کے مطابق عمل بجا لانے سے آپ یعنی مقلدین جواب دہی سے بری الذمہ ہوں گے۔ مطلب وہی بات کہ روز آخرت مجتہدین اپنے مقلدین کے اعمال کے ضامن ہوں گے، اور پھر اسی کتاب میں یہ حضرت تقلید مجتہد کے عنوان سے اول تو 2 فرامین معصومین علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ جن کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، اور اس کے فوراً ہی بعد یہ لکھتے ہیں کہ ائمہ اکرام کے مدرجہ بالا فرمودات کے پیش نظر ان تمام لوگوں پر جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں، اپنے زمانے کے جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی عبادات اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید ضروری ہے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کن اعمال میں تقلید ضروری ہے؟ تمام فروعی مسائل میں، یعنی دین کے تمام حلال و حرام میں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور عبادات اور اعمال کے ضائع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے وہ عبادات کی ہی نہ ہوں، اور نہ ہی آپ نے دین کے حلال و حرام میں کوئی احتیاط برتی ہو۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ تمام مومنین جو صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے کہنے پر اپنی ساری زندگی شراب، جوئے، زنا اور اس جیسے دیگر حرام کاموں سے اجتناب کرتے آئے ہوں، ان مجتہدین کے بقول چونکہ وہ لوگ کسی مجتہد کے کہنے پر ایسا نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کے وہ تمام اعمال باطل ہیں، مطلب روز آخرت ان کا شمار ان گناہ گاروں میں ہوگا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان حرام کاموں میں بسر کی ہوگی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اس کے برعکس اگر آپ مجتہدین کی تقلید میں رہتے ہوئے بھلے سے اپنی ساری زندگی حرام ہی میں کیوں نہ بسر کریں، لیکن روز آخرت آپ اس لیے سرخرو قرار پائیں گے کیونکہ مجتہدین آپ کی عبادات اور اعمال کے ضامن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ اس مکتب میں مجتہدین کے فتاویٰ کے سامنے حکم قرآن و احادیث کی کیا حیثیت رہ گئی؟ حضور والا ان فتاویٰ کی روح سے جہاں ایک طرف امت کے لیے قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام حجت نہیں رہتے اور ان کی اطاعت و تقلید کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، وہاں وہ معاذ اللہ روز آخرت کسی کی شفاعت کرنے کے بھی اہل نہیں رہتے، بلکہ یہ تمام فضیلتیں اور یہ تمام اختیارات بھی صرف اور صرف ان خطا کار مجتہدین ہی کے حصے میں آتے ہیں۔ مطلب ہم یہ تو ضرور سنتے بھی آئے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے آئے ہیں کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، لیکن اس مکتب کے بقول بے حب اہل بیت علیہ السلام نہیں بلکہ بنا تقلید مجتہد عبادت حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے مجتہدین کے دیگر فتاویٰ کی طرح یہ فتویٰ بھی نہ صرف خلاف حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بیہودہ فتوے کے حق میں کوئی آیت قرآنی تو کجا، کوئی ضعیف سے ضعیف تر حدیث
یا کوئی روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مقصد محض کمزور ایمان والے مومنین کو اپنی تقلید کا خوف دلانا اور اپنی بدعتوں پر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہ السلام کے روشن دلائل کی روح سے قبولیت اعمال کا دار و مدار تقلید ناقص پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت و محبت پر قائم ہے۔ اول تو امیر المومنین علیہ السلام عظمت قرآن کے متعلق نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مثل ہو، کیونکہ یہ خدا کی مضبوط رسی اور امن و امان سے بھرپور بہترین وسیلہ ہے۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ قرآن کی معرفت کے بعد کسی کو کسی طرح کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور قرآن کے جاننے سے قبل کسی کے لیے مستغنی ہونا ممکن نہیں۔ اور یقین رکھو کہ یہ روز قیامت ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی شفاعت مقبول ہوگی، اور ایسا کلام کرنے والا ہوگا کہ اس کی ہر بات تصدیق شدہ ہوگی۔ روز قیامت یہ جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت مان لی جائے گی، اور جس کی قرآن نے مذمت کر دی اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی۔ اور پھر اسی مناسبت سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اخذ احکام شریعت میں خدا کا شریک کسی کو نہ بناؤ، ورنہ مومن نہ رہو گے، کیونکہ ہر سبب و نسبت و قرابت شرک و بدعت و شبہ ہے۔ روز قیامت کام نہ دے گی مگر وہی چیز جو قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر قبولیت اعمال کے حوالے سے ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی با خدا اسماء حسنی ہیں، خداوند عالم کسی بندے کا عمل ہماری معرفت کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ اسی سے ملتا جلتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک امالیہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے صفحہ 84 پر بھی مرقوم ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت کو اپنے لیے لازم قرار دو، کیونکہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہو، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل خیر اس کو فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب اگر بیان کردہ ان فرامین معصومین علیہ السلام کی تصدیق قرآن مجید سے دیکھنی ہو تو سورہ محمد کی آیت 33 دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسل ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع مت ہونے دو۔ اب اگر اسی طرح مجتہدین کی اطاعت و تقلید پر اعمال کا دار و مدار کہیں سے ثابت ہے تو دکھائیے، یا پھر مجتہد کی تقلید محض اس لیے واجب تسلیم کر لی جائے کہ جناب مجتہد صاحب خود ایسا کہہ رہے ہیں۔ حیرت ہے مجھے کہ وہ قوم جو ایک بے جان چیز کو بھی صرف اسی صورت میں عزت و احترام دیتی ہو کہ جب اسے قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نسبت حاصل ہو۔ بتائیے مجھے کہ کیا آپ ہر کاغذ اور ہر کپڑے کو چومتے پھرتے ہیں، یا صرف ان اوراق کو چومتے ہیں کہ جن پر آیات قرآنی رقم ہوں، اور اس کپڑے کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ جس سے شبیہ علم اہل بیت علیہ السلام بنایا جائے؟ لیکن ایک انسان کو اپنی دنیا و آخرت سونپنے سے پہلے آپ یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ آیا اس کا قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے
کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ مطلب مجھے دکھائیے تو صحیح کوئی ایک آیت قرآنی یا کوئی ایک ایسا قول معصوم کہ جس سے ایک خطا کار کی تقلید جائز ثابت ہوتی ہو، یا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ روز آخرت ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس قرآن مجید اور کتب احادیث و روایات ایسے احکامات سے بھری پڑی ہیں جو بالفاظ صاف آپ کے ان خود ساختہ نظریات کی تردید کرتی ہیں۔ پڑھیے سورہ عنکبوت کی آیت 12، جہاں کفار کے اسی دعوے کا ذکر مذکور ہے کہ جو دعویٰ آج یہ مجتہدین کر رہے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا سبیلنا، کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور وہ ہرگز ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت 18 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر بلائے بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے تو نہ بٹایا جائے گا اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آگے سنیے سورہ اعراف کی آیت 38 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم ان جماعتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جہنم کی آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی اپنے جیسی دوسری جماعت پر، حتی عزت دارکو فیہا جمیعاً، یہاں تک کہ جب سب اس میں پہنچ جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فاتہم عذابا ضعفا من النار، تو کہے گی ان کی پچھلی جماعت ان کے اگلوں کی نسبت سے کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے آتش جہنم کا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو خدا کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت 21 میں تو بہت ہی واضح الفاظ میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے اور تکبر کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یقیناً ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، نہیں ہے کوئی ہمارے لیے
جائے پناہ، مطلب جن ناقصین کی اپنی نجات کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ چلے ہیں دوسروں کو بخشوانے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان مجتہدین کے دل میں تو کچھ خوف خدا یا خوف حساب و کتاب رہا نہیں، لہٰذا وہ چاہتے یہ ہیں کہ امت کے دل سے بھی یہ احساس یکسر مٹا دیا جائے، اور کافی حد تک مٹا بھی دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت 255 کی روح سے شفاعت کے متعلق ہمیشہ سے ہمارا یہ ایمان رہا ہے کہ روز آخرت صرف وہی شفاعت کرنے کا مجاز ہوگا جسے اللہ رب العزت اجازت دے، اور یہ حق سوائے اہل بیت علیہ السلام کسی کو حاصل نہیں۔ اسی لیے ان ہستیوں کو شافعِ محشر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کچھ نافرمان ایسے بھی ہیں کہ نہ تو اہل بیت علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور نہ ہی خداوند عالم ان کے لیے کسی کی شفاعت قبول کرے گا۔ سورہ منافقون کی آیت 6 میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے رسول، برابر ہے ان کے لیے کہ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں، بے شک اللہ اپنے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ مطلب روز آخرت اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت پانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہے، اور اس سلسلے کی اولین شرط اپنی زندگی احکامات معصومین علیہ السلام کے مطابق بسر کرنا ہے، جس کی تنبیہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی۔ سورہ حشر کی آیت 7 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زیارت کرو، تمہاری زیارات سے تمہارے قلوب زندہ ہوں گے، اور ہماری احادیث کا ذکر ہوگا، اور ہماری احادیث ایک کو دوسرے پر مہربان بنائیں گی۔ اگر تم ان سے فیض حاصل کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور نجات حاصل کرو گے، اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان احادیث کو لیے رہو، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اب خدارا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا بتائیے کہ اگر آج کوئی گناہ گار بنا کسی دلیل کے معصومین علیہ السلام کے اس اختیار شفاعت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ اگر تم میرے کہے پر زندگی بسر کرو گے تو روز آخرت اپنے اعمال کی جواب دہی سے بری و ذمہ ہوگے، تو آپ کے دل پر کیا گزرنی چاہیے؟ لہٰذا اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کو اپنی آخرت کا ضامن کسی گناہ گار کو بنانا ہے یا معصومین علیہ السلام کو۔ مطلب خدا کے واسطے یہ تو سوچئے کہ جب روز آخرت عقائد کا سوال ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہ یا اللہ ہم نے تو ان مجتہدین کے کہے پر عمل کیا، اور اگر آگے سے خداوند عالم نے یہ پوچھ لیا کہ کیا میں نے ان مجتہدین کی تقلید تم پر واجب کی تھی، یا میں نے کسی جگہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا تھا، یا پھر یہ شرف میں نے صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کو بخشا تھا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا تھا، تو بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جناب والا، خدا کے سامنے صرف اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ جو من جانب اللہ ہو، خدا کا بھیجا ہوا ہو، کہ یا اللہ ہم نے تو بس وہی کیا کہ جو تیرے بھیجے ہوئے
معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے کہ معصومین علیہ السلام تیرے حکم کے بغیر اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتے۔ اور خود معصومین علیہ السلام نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے قلوب خدا کی مشیت کا ظرف ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، اور وہ خود فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ حضور والا، آپ تو اپنے ان مجتہدین کے لیے یہ کہنے کا بھی حق نہیں رکھتے کہ یا اللہ ہم انہیں معصوم سمجھتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کا اتباع کیا، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ معصوم صرف وہ ہوتا ہے کہ جو من جانب اللہ ہو، اور آپ یہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ کے یہ مجتہدین غیر معصوم بھی ہیں اور آپ کے اپنے چنے ہوئے بھی، اور غیر معصوم سے ہمیشہ خطا کا امکان رہتا ہے، تو پھر ایک مشکوک انسان کے کہے پر اپنی دنیا و آخرت داؤ پر لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہٰذا خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیے اور اس دن سے ڈریے کہ جس دن یہ مجتہدین تو کیا آپ کے اپنے گھر والے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سورہ لقمان کی آیت 33 میں یہ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اس دن کا کچھ خوف کھاؤ کہ جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اِنَّا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے سکے۔ جناب والا، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب اس دنیا میں آپ لا اکراہ فی الدین کے تحت اپنے عقائد کا انتخاب کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں، تو روز آخرت آپ کسی کو اپنے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار بھی ہرگز نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ بقول سورہ بنی اسرائیل آیت 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ لہذا قبل اس کے کہ اللہ کے وہ آخری پیغمبر اور وہ حجت بالغہ تشریف لائیں یا ان کی آمد کی کوئی نشانی ظاہر ہو اور در توبہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اپنے عقائد کو مطابق قرآن اور مطابق احکامات اہل بیت علیہ السلام تشکیل دیجیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان تمام تر حقائق کے باوجود بھی اس مکتب میں ان خطا کاروں کی ایسی تقلید کی جا رہی ہے کہ جیسی تقلید کبھی اہل بیت علیہ السلام کی بھی نہیں کی گئی، کیونکہ احکامات معصومین علیہ السلام کے متعلق تو پھر ہمارے پاس یہ پیمانہ موجود ہے کہ جو حدیث مطابق قرآن ہو اسے لے لو اور جو خلاف قرآن ہو اسے رد کر دو۔ لیکن یہاں مجتہدین کے خلاف قرآن و احادیث فتاوی کو رد کرنا تو کجا، کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ ان فتاوی کو قرآن مجید اور اقوال معصومین علیہ السلام پر پرکھنے کا ارادہ بھی کر سکے، کیونکہ بقول مجتہدین فروع دین کے معاملے میں
عوام الناس جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جن کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا تو کجا، وہ اس متعلق کوئی بات کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے، لیکن جب اصول دین کی بات آتی ہے تو وہی جانوروں سے بدتر عوام قرآن و حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مجتہدین سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر اس تمام بحث و مباحثے سے ہٹ کر کچھ دیر کو یہ مان بھی لیا جائے کہ ان خطا کار مجتہدین کی تقلید بنا کسی مطالبہ دلیل تمام مومنین پر واجب ہے، تو جناب یہ تقلید صرف اور صرف اسی لیے تو واجب ہے کیونکہ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مجتہدین کے فتاوی 100% مطابق حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے مکتب میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے کہ جو ان مجتہدین کی تقلید بھی کرتا ہو اور ان کے فتاوی کو خلاف قرآن و حدیث بھی تسلیم کرتا ہو؟ تو جناب ایسی صورت میں تو تقلید مجتہد کی اصل بنیاد ہی یہ ایمان ہوا کہ مجتہدین کے فتاوی حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکاس ہوتے ہیں۔ تو مجھے صرف اتنا اور بتا دیجئے کہ کیا آپ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کہ یہ ہستیاں بہرحال ان مجتہدین سے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ہستیاں مجتہدین کے مقابلے میں دین الہی کو بہتر طور پر سمجھنے والی اور مطابق حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے والی ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی تقلید کو تو واجب قرار دیتے ہیں لیکن معصومین علیہ السلام کی تقلید کو جائز ہی نہیں سمجھتے؟ تو دیکھیے، اس سوال کا حقیقی جواب تو یہی ہے کہ چونکہ مجتہدین کے فتاوی محض ان کی قیاس آرائی پر مبنی ہوتے ہیں کہ جن کا قرآن و احادیث سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لہٰذا مجتہدین کے پاس اپنی تقلید کی بقا کی خاطر سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ مومنین کو کسی بھی قیمت پر حقیقت قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے دور رکھا جائے۔ لہٰذا نہ تو وہ خدا کی تقلید کے قائل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تقلید معصومین علیہ السلام کو جائز تسلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اصولی مجتہدین اس سوال کے جواب میں تقلید کا ایک اور اصول یہ بیان کر دیتے ہیں کہ جناب اجتہاد و تقلید ایک دوسرے کا لازمہ ہیں، اور چونکہ معصومین علیہ السلام کو مجتہد نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا تقلید صرف ہم مجتہدین ہی کی واجب ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اجتہاد کے متعلق آپ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن و احادیث سے مسائل کا حل استنباط کرنے کا نام ہے، تو جناب ایسی صورت میں تو مجتہد کے قول کو کسی بھی طرح اس کا فتویٰ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ فتویٰ ذاتی رائے کا دوسرا نام ہے، نہ کہ قرآن و احادیث میں بیان کردہ مسائل کو تلاش کر کے انہیں اپنے الفاظ میں دہرا دینے کا۔ لہٰذا جب مجتہد کا قول اس کا فتویٰ ہی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ مجتہد مفتی کہلائے جانے کا حقدار ہوا اور نہ ہی اس کے قول کی پیروی کو اس کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے بیانات کا وہ دوسرا رخ بھی دیکھا جائے کہ جہاں آپ خود اپنے اجتہاد کو اپنا ظن و گمان تسلیم کر چکے ہیں، تو جناب تب بھی اس کی پیروی کو آپ کی تقلید اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کسی بھی مسلمان کو دین اسلام میں اپنی ذاتی رائے کے اظہار کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا کرنے والوں کو قرآن مجید نے کافر کہہ کر دائرہ اسلام ہی سے خارج کر دیا ہے۔ مطلب کیا آپ دین اسلام میں کفار کی اطاعت کا علم اٹھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، تقلید کسی کی قیاس آرائیوں کا نہیں بلکہ حجت خدا کی پیروی کا نام ہے، اسی لیے یہ بے چونچراں اور بنا مطالبہ دلیل کی جاتی ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے
کہ یہ صرف اور صرف مجتہدین کی جال سازی ہے کہ جو وہ دو ایسی متضاد چیزوں کو ایک دوسرے کا لازمہ قرار دیتے ہیں کہ جن میں سے ایک پیروی حکم خدا ہے اور دوسری پیروی ابلیس ملعون، اور پھر اس کذب و افتراء کو عوام کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے وہی ایک حربہ اپنایا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا دہراؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ لہٰذا آئے دن کوئی نہ کوئی کتاب اجتہاد و تقلید کے عنوان سے شائع کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ جیسے واقعی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا لازمہ ہیں۔ لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ پہلے دیوار تو تعمیر ہو لینے دیجئے، اس کے بعد شوق سے اس پر مینہ کاری کرتے رہیے گا۔ تو جناب پہلے اجتہاد و تقلید میں کوئی تعلق تو ثابت کیجئے، اس کے بعد شوق سے ایسا کوئی دعویٰ کیجئے گا۔ لہٰذا آپ کی یہ بات سراسر خلاف عقل، خلاف قرآن اور خلاف فرامین معصومین علیہ السلام ہے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدین کی اس جال سازی کے پیچھے ان کے کون سے ایسے ناجائز اور ناپاک عزائم پوشیدہ ہیں کہ جو وہ اجتہاد و تقلید جیسی دو متضاد چیزوں کو ایک دوسرے کا لازمہ قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کا پہلا سبب تو اپنے اجتہاد کو بدعت ہونے کی لعنت سے بچانا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم گزشتہ باب میں اجتہاد کے متعلق یہ دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح مکتب عامہ میں اس بدعت کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً ہی بعد کیا گیا، اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے فوراً ہی بعد اس ناسور کو مکتب تشیع میں بھی داخل کر دیا گیا۔ لہٰذا اسے حجت خدا ثابت کرنا تو کجا بدعت ہونے کی لعنت سے بھی نہیں بچایا جا سکتا۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے ان مجتہدین نے اسے اس شے کے ساتھ منسلک کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو نہ صرف معصومین علیہ السلام کے دور میں موجود تھی بلکہ اس کی تائید میں متعدد فرامین معصومین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ دوسرا سبب ان مجتہدین کی اس جال سازی کا یہ ہے کہ عوام کو کسی بھی طرح قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام کی اطاعت و تقلید سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے عوام کو اپنی قیاس آرائیوں کا غلام بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ اجتہاد و تقلید کو ایک دوسرے کا لازمہ قرار دینے کے ساتھ ہی اہل بیت علیہ السلام کو مجتہد تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، تاکہ عوام کی نظر میں سوائے ان خطا کار مجتہدین کے اور کسی کی تقلید جائز ہی نہ رہے۔ اب اول تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جناب تقلید کا بھلا مجتہد سے کیا تعلق؟ مطلب جب آپ خود اجتہاد کو مجتہدین کا ظن و گمان تسلیم کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس کی پیروی کو واجب قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ دین اسلام میں نہ صرف یقین کے بجائے شک کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں بلکہ یقین کی پیروی کو ناجائز بھی قرار دے رہے ہیں کہ جناب مجتہد کی تقلید واجب اور معصومین علیہ السلام کی تقلید ناجائز ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے مجتہد نہ ہونے کی جو دلیل یہ اصولی حضرات پیش کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب لفظ اجتہاد کا اطلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لیے جائز نہیں کیونکہ اجتہاد کا تعلق ظنیات یعنی ظن و گمان سے ہوتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول وحی الہی پر مبنی تھا۔ اللہ اکبر! مطلب ان کمبختوں کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا مطابق وحی الہی ہونا معاذ اللہ اتنا بڑا عیب ہے کہ جس کی پاداش میں نہ تو وہ مجتہد کہلائے جانے کے حقدار رہے
اور نہ ہی ان کی تقلید جائز رہی، اور ان خطا کار مجتہدین کے قول کا نہ صرف ظن و گمان ہونا بلکہ خلاف حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا معاذ اللہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کے انعام میں یہ مجتہد بھی کہلائے جاتے ہیں اور مومنین پر ان کی تقلید بھی واجب قرار پاتی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ دین رحمان ہے یا دین شیطان کہ جہاں اللہ کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت واجب ہے؟ لیکن اب کیا کیا جائے کہ ان کے مقلدین کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مجتہد کی رائے کے بغیر سیاہ اور سفید کا بھی فرق تسلیم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ انہیں لاکھ قرآن و احادیث کے حوالے دیتے رہیے، ان پر رتی برابر اثر نہیں ہوگا، لیکن مجتہد کی زبان پر آنے سے پہلے ہی وہ اس کی بات پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ بات ہزار خلاف عقل و قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ بعض اصولی علماء تو تقلید مجتہد کے حق میں یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جناب جو لوگ مجتہدین کے بجائے ائمہ علیہ السلام کی تقلید کے قائل ہیں، ان سے کہیے کہ ائمہ علیہ السلام کی تقلید نہیں بلکہ ان کی بیعت و اطاعت کی جاتی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ سامنے بیٹھے کم عقل سامعین انہیں ایسی داد سے نوازتے ہیں کہ وہ اپنی اس جہالت پر مزید مستحکم ہو جاتے ہیں۔ حوالے کے طور پر دور حاضر کے ایک مشہور و معروف اصولی عالم کا ایک ویڈیو کلپ حاضر خدمت ہے، سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس امام بارگاہ کا ایک سسٹم ہے، آپ کے گھروں کا ایک سسٹم ہے، آپ کے علاقوں کا ایک سسٹم ہے، تشیع کا بھی کوئی سسٹم ہے یا نہیں؟ بھئی تشیع کے سسٹم ہی تو مرجعیت ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں، تو اسے جا کے کوئی بتائے امام کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت اور بیعت ہوتی ہے۔ تو اسے جا کے کوئی بتائے امام کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت اور بیعت ہوتی ہے۔ یقین جانیے کہ ان جیسے جہلا خود یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ تو بس طوطے کی طرح اپنے آقاؤں کی بولی بولنا جانتے ہیں، اور چونکہ دلیل مانگنا ان کے ہاں ویسے ہی حرام ہے، لہٰذا جو الٹا سیدھا ان کے منہ سے نکلتا ہے ان کے ماننے والے فوراً ہی اس پر آمنا صدقنا بھی کر لیتے ہیں۔ اب کوئی ان بے وقوفوں سے یہ پوچھے کہ جناب تقلید اور اطاعت میں آخر ایسا کیا فرق ہے کہ ان میں سے ایک چیز کو آپ نے صرف مجتہدین کے لیے جائز کر رکھا ہے اور دوسری چیز کو ائمہ علیہ السلام کے لیے، جبکہ یہ بات کوئی بچہ بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کسی کی تقلید کرنا یا اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اس کے قول و فعل کی پیروی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بنا قول و فعل کی پیروی کیے کسی کی تقلید یا اس کی اطاعت کر کے دکھائیے۔ بھائی مثال کے طور پر جب اللہ رب العزت نے اپنے مرسلین علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ تو کیا آپ کی نظر میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ ان سے محبت تو کی جائے لیکن معاذ اللہ ان کا کہا نہ مانا جائے، جبکہ قرآن مجید واضح الفاظ میں یہ حکم بھی دے رہا ہو کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو آپ در حقیقت اس کے فتاوی ہی کے سامنے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں؟ مطلب یہ کیسی منافقت ہے کہ آپ ایک ہی عمل کو دو مختلف نام دے کر ایک کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور دوسرے کو مجتہدین کے لیے مخصوص کیے دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات صرف اور صرف مومنین کے ذہنوں کو الجھا کر انہیں حقیقت سے دور رکھنے کی
ایک گھنونی سازش کے سوا کچھ نہیں۔ اور بالفرض اگر آپ کی یہ تقسیم برحق مان بھی لی جائے تو پھر اصولاً جس طرح ائمہ علیہ السلام کی اطاعت میں ان کی تقلید شامل نہیں ہے، اسی طرح مجتہدین کی تقلید میں ان کی اطاعت بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کی تضاد بیانیوں کا عالم یہ ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت 59 نے اللہ رب العزت، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تو آپ نے لفظ اولی الامر سے مراد مجتہدین کو قرار دیا، اور لفظ اطاعت کو بمعنی تقلید لیتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو تقلید مجتہد کے حق میں بطور دلیل پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے کہ اگر یہ دشمنی حق نہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ جب چاہیں مجتہدین کی تقلید کو برحق ثابت کرنے کے لیے اطاعت اور تقلید کو ایک کر دیں، اور جب چاہیں انہیں دو مختلف چیزیں قرار دے کر ائمہ علیہ السلام کو صرف اطاعت کی حد تک محدود کر کے ان کی تقلید کو ناجائز قرار دے دیں۔ دیکھیے، تقلید در حقیقت اس انتہائی اطاعت کا نام ہے کہ جس میں بنا مطالبہ دلیل بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام کے لیے صرف اطاعت اور مجتہدین کے لیے تقلید کا جائز قرار دینا در حقیقت یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں مجتہدین کی اطاعت معاذ اللہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جہاں آپ کو دلیل مانگنے کی بھی اجازت نہیں۔ بہرحال اب رہی بات بیعت کی، تو جناب بیعت بھی در حقیقت اطاعت ہی کا ایک اور نام ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ بیعت کسی کے روبرو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی اطاعت کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لہٰذا دور حاضر میں یہ چیز بھی مجتہدین کے لیے تو ضرور ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا جائے، لیکن غیبت قائم آل محمد علیہ السلام کے بعد سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بیعت کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بتائیے کہ علماء کی پیش کردہ اس بے تکی منطق کی کیا حیثیت رہ گئی کہ جناب تقلید تو صرف مجتہدین ہی کی جائز ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کو مجتہد کہنا حرام ہے، لہٰذا ان کی تقلید نہیں بلکہ بیعت و اطاعت کی جاتی ہے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اول تو لفظ تقلید قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے متعلق جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کا حوالہ زیادہ سے زیادہ احادیث معصومین علیہ السلام سے دیا جا سکتا ہے، اور احادیث معصومین علیہ السلام میں جہاں غیر معصوم کی تقلید کا ذکر ہے وہاں خود معصومین علیہ السلام کی تقلید کرنے کا حکم بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر بحار الانوار میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ فَقَلِّدُوهُ دِينُكُمْ وَعَطِيُّوهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِكُمْ۔ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ فَقَلِّدُوهُ فِي دِينُكُمْ کہ ان کی تقلید کرو دین میں، بلکہ کیا فرمایا کہ فَقَلِّدُوهُ دِينُكُمْ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تقلید ہی در حقیقت تمہارا دین ہے، لہٰذا اپنے تمام امور میں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اب ذرا ترجمہ کرنے والوں کی یہ علمی خیانت دیکھیے کہ جہاں کہیں یہ لفظ تقلید کسی غیر معصوم کے لیے وارد ہوتا ہے تو وہاں یہ لوگ اس کا ترجمہ تقلید ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جہاں کہیں یہ لفظ کسی معصوم کے لیے بیان ہوتا ہے تو وہاں اس کا ترجمہ تقلید کے بجائے پیروی کر دیا جاتا ہے، تاکہ مومنین کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ تقلید اور پیروی دو الگ الگ چیزیں ہیں،
اور چونکہ جو تھوڑے بہت مومنین بھی دینی مطالعے کا شوق رکھتے ہیں ان کی اکثریت ان کتابوں کے تراجم ہی کی حد تک محدود رہتی ہے، لہٰذا وہ اپنے اس بنیادی عقیدے پر قائم رہتے ہیں کہ جناب تقلید تو صرف مجتہدین ہی کی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اسی فرمان معصوم کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بھی نقل کیا ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے یوں لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرو اور اپنے تمام امور میں ان کی اطاعت کرو۔ بہرحال ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کے علاوہ جن لوگوں کی تقلید کا ذکر کتب احادیث میں مذکور ہے ان کا تفصیلی بیان تو انشاءاللہ آپ آگے چل کر سنیں گے، لیکن یہاں ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسی کتاب کی دوسری جلد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کی روح سے اس خاندان عصمت و طہارت کی مستورات کی بھی تقلید واجب قرار پاتی ہے کہ جب کسی نے بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا سے یہ دریافت کیا کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت میں شیعہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کی طرف رجوع کریں، تو بی بی نے فرمایا کہ ان کی دادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ عرض کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس حکم کے جاری کرنے میں کہ جس میں تمام مومنین کو ایک عورت کی تقلید کا حکم دیا کسی کی تعصی فرمائی ہے، تو بی بی نے فرمایا کہ اس امر خاص میں امام علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعصی کی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے بوقت شہادت اپنے باقی ماندہ اہل بیت علیہ السلام کو تا صحت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تقلید کا حکم دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی گوشہ نشینی کے ایام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اس امر کا مجاز فرمایا تھا۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقلید اور اطاعت یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں کہ جس سے مراد کسی کے قول و فعل کی پیروی کرنا ہے، اور جب از روئے قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام دین اسلام میں کسی کو اپنی ذاتی رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، تو گویا اب ائمہ علیہ السلام ہوں یا ان کے خالص شیعہ، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ 100% مطابق حکم پروردگار ہی ہوتا ہے، لہٰذا ان کے کہے کی پیروی ان کی اپنی تقلید نہیں بلکہ تقلید پروردگار ہی کہلائے گی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مرجع تقلید کوئی خاص انسان یا کوئی خاص گروہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے کہ جو مطابق حکم الہی کلام کرے، کیونکہ تقلید در حقیقت متکلم کی نہیں بلکہ اس کے کلام کی جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور سورہ زمر کی آیت 18 میں بھی یہی ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر اس میں سب سے احسن اور سب سے اچھے قول کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ اب یہ عقل والے جو سب سے احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، تو جناب بقول سورہ زمر آیت 23 سب سے احسن کلام بھی تو اللہ ہی کا ہے،
یعنی یہ کتاب مبین جسے آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ آیات مبارکہ کس کی تقلید کا حکم دے رہی ہیں؟ بہرحال تقلید مجتہد کے اس زیر بحث اصول کے متعلق ایک آخری بات یہ کہ جناب آپ لوگ ائمہ علیہ السلام پر نزول وحی کے قائل ہی کب ہیں کہ جو آپ ان کے فرامین کو وحی الہی کہہ کر انہیں مجتہد تسلیم کرنے سے انکار کر سکیں اور ان کی تقلید کو ناجائز قرار دے سکیں؟ بھائی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ضرور کہی جا سکتی ہے کہ ان کا کلام وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ بقول آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، تو اب ائمہ علیہ السلام کو مجتہد تسلیم کرنے میں اور ان کی تقلید کا اقرار کرنے میں آخر کیا قباحت ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ اس مکتب کے تمام ہی عقائد دشمنی حق پر مبنی ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف طاقت کا حصول ہے، لہٰذا ان میں ان جیسے اختلافات کا پایا جانا فطری ہے۔ یہ جب چاہیں ائمہ علیہ السلام کے کلام کو وحی الہی کہہ کر انہیں مجتہد تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور ان کی تقلید کو ناجائز قرار دے دیں، اور جب چاہیں اپنے خطا کار مجتہدین کو یہ کہہ کر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے برابر لا کھڑا کریں کہ جناب اگر ہمارے مجتہدین پر وحی نازل نہیں ہوتی تو معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام پر کون سی وحی نازل ہوتی تھی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عقیدہ تقلید مجتہد کی ناپائیداری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں مقلد کو اپنے مجتہد سے کسی فتوے کی دلیل مانگنے کا تو ہرگز کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن اسے مجتہد تبدیل کرنے کا حق ضرور ہوتا ہے۔ اب اول تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی کسی معصوم نے مومنین سے یہ کہا کہ تم ہم سے دلیل نہیں مانگ سکتے، یا پھر انہوں نے ساری زندگی یہی حکم دیا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم ہمیں کھو دو؟ لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی توضیح المسائل کے آغاز ہی میں یہ قطعاً لگا دیتے ہیں کہ مقلدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجتہدین سے ان کے فتاوی کی دلیل مانگ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مومنین معصومین علیہ السلام سے دلیل طلب کر سکتے ہیں تو پھر اگر یہ مجتہدین معصومین علیہ السلام ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو پھر ان سے دلیل طلب کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ بھائی یا تو آپ یہ کہہ کر اپنے ان مجتہدین کو معاذ اللہ معصومین علیہ السلام سے بھی بڑھا دیجئے کہ جناب یہ مجتہدین کے شایان شان نہیں کہ ان سے دلیل طلب کی جائے، یا پھر آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ ان خطا کاروں کے پاس اپنے کہے کی کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے کہ جو ان سے مانگی جائے۔ مطلب اگر یہ دلیل نہ مانگنے کی شرط چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کسی کے طلب کرنے سے پہلے وہ دلیل سامنے رکھ دیتا ہے۔ اور ویسے بھی خداوند عالم نے تو قرآن مجید میں قدم قدم پر صادقین کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں، اور یہی حکم معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیں دیا ہے کہ احسن الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہی ہے کہ جو مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو۔ جناب والا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقاضۂ دلیل تو فطرت انسان میں شامل ہے، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مجتہدین خود اس حقیقت کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ آقا رضا الصدر، جن کا نام مکتب تشیع میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ لبنان میں ایک بہت بلند پائے کے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب اجتہاد و تقلید کے صفحہ 76 پر تقلید عند العقل کے نام سے ایک باب موجود ہے کہ عقل کے نزدیک تقلید کیا ہے،
جس میں وہ لکھتے ہیں کہ العقل یرا ان الاتباع والانقیاد لکل احد قبیح وانه یخطئ من یمیل ما کل ریح ویراہ مستحقا للوم، کہ عقل کے نزدیک یہ بات قبیح ہے، یعنی مردود ہے، انتہائی بری بات ہے کہ آپ بنا دلیل کے کسی کا اتباع کریں، اس کی بات مانیں، مطلب جو وہ کہے آپ بنا مطالبہ دلیل اس کے کہے پر ایمان لے آئیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبَشَرَ أَجَلُّ شَانًا وَأَشْرَفُ مَقَامًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّبَاتِ الْفَاقِدِ لِلْعَقْلِ وَالْإِرَادَةِ، بشر کا مقام اس سے بہت بلند اور اشرف ہے کہ وہ نباتات کی مثل ہو کہ جو عقل اور ارادے سے محروم ہوتے ہیں۔ فَالْإِتِّبَاعُ الْعَامِّ غیر مستحسن عند جمیع العقلاء، پس اگر بنا دلیل کے کوئی جاہل کسی عاقل کا اتباع کرے تو وہ نباتات ہی کی مثل ہوا۔ اب بتائیے کہ کیا آج ان مجتہدین کی تقلید اسی طرح نہیں کی جاتی کہ مقلدین کو ان کے فتاوی کی کوئی دلیل طلب کرنا تو کجا، اس پر کوئی کلام کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا؟ اور بالکل یہی حقیقت میں کچھ دیر قبل آپ حضرات کی خدمت میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ سوائے پروردگار عالم پورے عالم وجود میں کوئی ایسا نہیں کہ جس سے مطالبہ دلیل فطرت انسان میں نہ ہو، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر ان خطاکار مجتہدین کی اوقات ہی کیا ہے کہ عقل ان کے کہے کو بنا مطالبہ دلیل تسلیم کر سکے۔ اب یہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو تو بنا مطالبہ دلیل ہی تسلیم کیا جاتا ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ ایمان بذات خود ان کے کلام کی حجیت پر دلیل ہے کہ یہ ہستیاں من جانب اللہ ہیں، یعنی معصوم ہیں، کہ جن کے قول و فعل میں خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب اہل بیت علیہ السلام خود سے منسوب فرامین کے متعلق یہ فرما گئے ہیں کہ انہیں بھی اسی صورت میں قبول کرو کہ جب ان کے لیے آیات قرآنی بطور دلیل موجود ہوں، تو پھر یہ پوری بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آیا کسی غیر معصوم کے کلام کو بنا مطالبہ دلیل تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہی بات آقا رضا الصدر آگے لکھتے بھی ہیں کہ اِنَّ حُسْنَ الاتباع عند العقل موقوف علی صحت الاحتجاج بکلام من یتبع، کہ عقل کے نزدیک حسن اتباع یہ ہے کہ جب کسی کا اتباع کیا جائے تو یہ شرط لازمی پوری ہو کہ اس کے کلام کی صحت ثابت ہو۔ والحجیت غیر ثابت لکل کلام، کیونکہ ہر کلام کی حجیت ثابت نہیں ہوا کرتی۔ فإن حجیت کثیرہ من الاقوال مقطوع العدم، کیونکہ اکثر کلام کی حجیت مقطوع العدم ہوتی ہے، یعنی کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ فالاصل الولی الحاکم بالعقل عدم جواز التقلید، لہذا عقل کے نزدیک ایسے ولی اور حاکم کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور یہی چیز عدم جواز تقلید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ ان حقائق کو اور کتنا واضح کیا جائے۔ بہرحال اب رہی بات مجتہد تبدیل کرنے کی، تو دیکھیے تقلید مجتہد کا یہ اصول بھی نہ صرف مجتہدین کے من جانب اللہ نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہ انہیں اور ان کے کلام کو بھی ناقص ثابت کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر یہ مجتہدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مومنین پر حجت ہوتے
تو انہیں تبدیل کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حجت خدا کے سامنے سر تو ضرور جھکایا جاتا ہے، لیکن ان کی اطاعت و تقلید چھوڑ کر ان سے انحراف ہرگز نہیں کیا جاتا۔ مزید برآں اگر مجتہدین من جانب اللہ ہوتے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو ان کے فتاوی میں کوئی اختلاف پایا جاتا اور نہ ہی ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجتہدین کی اطاعت و تقلید مومنین کے لیے حرام قرار دی جاتی۔ مطلب کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس نظام تقلید سے منسلک لوگوں کو مجتہدین کی اتنی بڑی اور واضح جال سازی بھی دکھائی نہیں دیتی کہ ایک طرف تو یہ لوگ تمام مجتہدین کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب معاذ اللہ حجت خدا بھی ہیں اور ان کے فتاوی مطابق حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لہٰذا ان کی تقلید و اطاعت مومنین پر واجب ہے۔ لیکن دوسری طرف مومنین کو ہرگز اس بات کی کوئی اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی مسئلے میں اپنے مرجع تقلید کے بجائے کسی دوسرے مجتہد کی اطاعت کر سکیں، بلکہ اگر سچ پوچھیں تو یہ چیز اس نظام میں حرام تصور کی جاتی ہے۔ ارے بھائی میرے، وہ دوسرا مجتہد بھی تو بقول آپ کے حجت خدا ہی ہے اور اس کا فتویٰ بھی حکم قرآن و حدیث کا عکاس ہے، تو پھر اس کی اطاعت کر لینے میں ایسا کون سا گناہ پوشیدہ ہے کہ جسے آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا مجتہد بھی اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام خمس کے لالچ میں استوار کیا گیا ہے کہ جہاں ایک مقلد کی حیثیت فقط ایک ڈونر کی ہے، لہٰذا کوئی مجتہد یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ڈونر کسی دوسرے مجتہد کو خمس دے۔ مختصر یہ کہ اگر یہ مجتہدین واقعی مطابق حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنا جانتے اور قرآن و حدیث سے اپنے فتاوی کی دلیل مومنین کے سامنے رکھتے تو یقین جانیے کہ کوئی مقلد کبھی مجتہد تبدیل کرنے کا تصور بھی نہ کرتا۔ مجتہد تبدیل کرنا بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ مقلد اپنے موجودہ مجتہد کے دیے گئے فتاوی سے مطمئن نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے اطمینان کی خاطر کسی ایسے مجتہد کا رخ کرتا ہے کہ جو اس کے موجودہ مجتہد کے مقابلے میں بہتر فتوے دیتا ہو۔